وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ہیں، اب یہ جو من الناس ہے نا، لوگوں میں سے کچھ، ظاہر ہے کچھ ہی ہوں گے جو علی جیسے ہوں گے، اور وہ جو علی جیسے ہیں نا وہ یہ 14 ہی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس لب و لہجے کی آیات اور بھی قرآن مجید میں نازل کی ہیں۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے ان میں سے کچھ کو امام بنایا ہے، یعنی جن میں سے وہ بنا رہا ہے وہ زیادہ ہیں، یہی مطلب ہوا نا، جن میں سے وہ امام بنا رہا ہے وہ زیادہ ہیں، اور ان میں سے کچھ کو اس نے امام بنایا ہے۔ اور وہ اللہ جن میں سے امام بناتا ہے ان میں سے ایک کا نام عباس، لہذا استاد قمر جلال بھی کہتے ہیں کہ مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں تھا قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے ہیں۔ یہ کچھ کا جو عنوان ہے نا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي، اس لہجے کی آیت ہے۔ ایک جگہ اور اسی لہجے کی آیت ہے مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ، مومنین میں سے کچھ ہمت والے لوگ ہیں، ہاں ہر مومن باہمت نہیں ہے، یاد رہے کہ ہر انسان مسلمان نہیں ہے، اور ہر مسلمان مومن نہیں ہے، اور ہر مومن متقی نہیں ہے، اور ہر متقی امام المتقین نہیں ہے، یہ کیفیات بڑھتی چلی جائیں گی۔ لہٰذا یہ جو کچھ کی بات ہو رہی ہے نا، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہدوا اللہ علیہ، مومنین میں سے کچھ ہمت والے ہیں جو اپنے اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں، ان کا معاملہ اللہ کے ساتھ زیادہ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ جی ہم میں سے اگر کوئی کہے کہ میں ڈائریکٹ اللہ سے بات کر سکتا ہوں، تو میں تو پہلے اسے یہ کہتا ہوں تم اپنا چہرہ ذرا آئینے میں جا کے دیکھو، تمہاری حیثیت بھی ہے کہ تم ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو۔ جو کسی فرشتے کے واسطے کے محتاج نہ ہو، جو کسی، ہمارا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں تو لینے بھی فرشتہ آئے گا، ہم تو اللہ کے پاس خود بھی اپنی مرضی سے نہیں جائیں گے۔ جی ہماری اتنی محتاجی ہے، یہ اگر مسلمان نے سمجھ لیا ہوتا نا کہ اگر تم ڈائریکٹ اللہ سے ہو تو جانے میں بھی تو پھر ڈائریکٹ ہونا چاہیے نا، تمہیں جانے میں تو فرشتے کی ضرورت ہے، تو تمہیں کوئی لینے آئے گا تب جاؤ گے تم۔ کچھ ہستیاں ایسی ہیں جو فرشتے کے واسطے کے محتاج نہیں ہیں۔ وہ کون ہیں؟ وہ جو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے ہو، وہی وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو پروردگار عالم اتنا عزیز رکھتا ہے کہ حتیٰ عظمت جناب زہرا کا ایک حسین اور عجیب باب ہے۔ اہل سنت عالم دین علامہ حقی تفسیر روح المعانی کے اندر بیان کرتے ہیں کہ جب ملک الموت جناب زہرا کی روح قبض کرنے آیا تو فلم طرز بقبضہ، جناب زہرا اس کے قبض روح کرنے پہ راضی نہیں ہوئی کہ میں ملک الموت کے حوالے اپنی جان کروں، رجع، چلا گیا واپس، فقبض اللہ روحہا، پھر اللہ نے جناب زہرا کی روح کو قبض کیا۔ کیسے سمجھیں گے اسے؟ یہ سنگین گفتگو وہ لوگ نہیں سمجھ پائیں گے کہ جنہوں نے ابھی کچی پکی نہیں پڑھی ہے۔ مجلس میں آ کے بیٹھو، امام بارگاہ میں آؤ، مجلس میں بیٹھو تو تمہیں اعلیٰ مفاہیم سمجھ میں آئیں گے۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ یہ جو مفاہیم ہے نا، یہ سادہ اور عام مفاہیم نہیں ہے، وہ جو اللہ سے جن کا ڈائریکٹ تعلق ہے وہ یہ 14 ہیں۔ جی یہ جو اس کی مرضیوں سے آشنا ہے، اس کی مرضیوں کے حامل ہیں، اس کے ارادوں کے حامل ہیں، یعنی اللہ کا ارادہ بھی اگر کہیں سے ظاہر ہوتا ہے تو اس گھرانے سے ظاہر ہوتا ہے۔ میں ان بچوں جوانوں کو نصیحت کروں گا کہ زیارت جامعہ ایک مرتبہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لو،
جو زیارت جامع کو ترجمے کے ساتھ پڑھ لے گا نا اس کے عقائد سیدھے ہو جائیں گے. زیارت جامع امام علی نقی نے ائمہ اہل بیت کے فضائل پر مشتمل سلام کرتے ہوئے فضائل پڑھے ہیں.